بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان آج کے دن خاص کر کے پورے شہر کا چکر لگاتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ ان کی رعایا کس حال میں جی رہی ہے۔ ویسے تو ہر روز اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے رات کے وقت بھیس بدل کر گلیوں کا گشت کرتے تھے، لیکن آج کے دن وہ خصوصاً سارے شہر کا گشت کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا خاص وزیر اور 2 سپاہی موجود ہوتے تھے جو ہمہ وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ وہ لوگ اپنے محل سے کافی دور آ چکے تھے۔ رات کا کوئی آخری پہر چل رہا تھا۔ گھروں کے قریب سے گزرے ان کا کان بالکل کھڑے تھے۔ اگر کسی گھر میں کوئی پریشانی ہو رہی ہوتی تو ان کے وزیر اور سپاہی اس گھر کو اچھے سے دیکھ رہے ہوتے تاکہ اگلے روز آ کر ان لوگوں کو سلطان کے دربار میں دعوت دی جائے۔ سلطان ایک گلی سے مڑتے اس سے پہلے ہی انہیں گلی کے نکڑ پر ایک دکان کھلی ہوئی نظر آئی۔ اس پہر دکان کا کھلا ہونا سلطان اور ان کے ساتھی موجود ان کے دونوں سپاہی اور وزیر کو اجھپنے کا شکار کر گیا۔ وہ لوگ فوراً اس جگہ جانے لگے۔ وہ لوگ اس دکان کے پاس پہنچنے کے انہی دور سے آتی ہوئی ایک سفید چادر میں عورت نظر آئی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو وزیر کو رکنے کا حکم دیا اور وہیں ٹھہرنے کا کہا۔ اس عورت کو دیکھنے لگے۔ وہ دکان کے کسی اور چیز کی نہیں بلکہ ایک تندور تھا جہاں پر روٹیاں بنائی جا رہی تھی۔ سلطان بہت غور سے دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو مکمل طور پر سفید چادر میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس تندور والے سے محو گفتگو رہی اور اس کے بعد روٹیاں لے کر چلی گئی، جبکہ سلطان یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کیونکہ رات کے اس پہر ایک عورت کا باہر نکلنا، اوپر سے اس پہر دکان کا کھلا ہونا سلطان کو حیرت کا شکار کر گیا تھا۔ لیکن وہ کچھ بھی نہ بولے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس گلی سے واپس مڑ گئے تھے۔ تھوڑی دور جاتے ان کو اپنے مزید سپاہی نظر آ گئے تھے جو ان کے گھوڑوں کی لگامیں تھامے کھڑے تھے۔ کیونکہ سلطان محل سے کافی دور آ چکے تھے اس لیے واپسی انہوں نے گھوڑوں پر کی تھی۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ لوگ اپنے محل واپس آ چکے تھے، لیکن ان کے سوچوں کا رخ اس عورت کی جانب تھا۔ اس عورت کا وہاں ہونا انہیں عجیب سی کیفیت کا شکار کر گیا تھا کیونکہ رات کے اس پہر ایک عورت کا نکلنا انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس بارے میں ہی سوچتے رہتے، لیکن نہ جانے کس پہر ان کی آنکھ لگ گئی اور صبح طلوع آفتاب پر ان کی آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر بعد ہی ناشتے کا اہتمام کیا جا چکا تھا، جس کو کھا کر وہ اپنے دربار میں آ گئے تھے۔ دربار میں آ کر موجود تمام درباری ان کا احترام میں کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ ایک شان سے چلتے ہوئے اپنی نشست پر برجمان ہوئے اور ایک طائرانہ نگاہ پورے دربار میں ڈالی۔ ان کے برابر ہی قاضی کا تخت لگا ہوا تھا اور بائیں جانب ان کا وزیر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ ان نشست سے نیچے بہت سے درباری بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کچھ مسائل سلطان کو بتانے لگا، جس کو سلطان نے فوراً ہی دربار کے آغاز کرنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد دربار کا آغاز کیا چکا تھا۔ ان کی سلطنت میں موجود ان کی رعایا کس آ رہی تھی اور اپنے مسائل بتا کر اپنا مسئلہ حل کروا رہی تھی۔ ان کو تقریباً دربار میں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بنا ماتھے پر بل ڈالے اس سب کا مسئلہ تحمل سے سن کر حل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت دربار میں داخل ہوئی جس کا جسم کے اعضاء بھی کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو سفید چادر کے ہالے میں ڈھانپا ہوا تھا۔ سلطان نے بے اختیار اس عورت کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر لہرانے لگا۔ جب انہوں نے ایک گلی کے پاس تندور تک آتی ہوئی ایک عورت کو دیکھا، انہیں ایسا گمان ہوا جیسے یہ وہی عورت ہو، لیکن جلدی ہی وہ اس خیال سے باہر آ گئے تھے۔ وہ عورت سلطان کی نشست پر بالکل سامنے کھڑی ہو کر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، آپ کے پاس ایک عرضی لے کر آئی ہوں۔ سلطان نے فوراً ہی اس عورت کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، فرمائیے، میں ہمتاً گوش ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایک سید زادی ہوں۔ ہماری گلی کے پاس ایک تندور کی دکان ہے۔ میں ہر روز وہیں جا کر اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدتی ہوں، لیکن وہ تندور والا نہایت ہی بدتمیز انسان ہے۔ اس میں بالکل بھی عورت ذات کی عزت کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کافی دنوں تک وہ تندور والا میرے ساتھ بہت تعظیم کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن جیسے جیسے روزانہ اس کی دکان پر جانے لگی، اس کی نیت مجھ پر خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے تو وہ میرے ساتھ ڈھکے چھپے لفظوں میں بدتمیزی کرتا تھا، اس لیے میں زیادہ کی فکر نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ کھلم کھلا مجھ سے دعوت گناہ دیتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کے لیے
ڈپٹا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتی جس کے لیے میرے اسلام نے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ ہمارے گلی کے اندر صرف ایک ہی وہی تندور والا ہے، اس کے علاوہ تندور والے بہت دور ہیں، اسی لیے مجھے مجبوراً اس کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، اور مجھے سامنے سے کہتے ہیں اگر تم میرے ساتھ زنا کر لو تو میں تمہیں 30 روٹیاں مفت دوں گا۔ سلطان معظم، میں اس کے پاس روٹی خریدنے کے لیے جاتی ہوں اور بدلے میں وہ میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ عورت مزید کہنے لگی، مجھے کوئی مفت روٹیاں نہیں چاہیے، بس آپ اس کو دربار میں بلا کر اس حرکت کے لیے منع کر دیں تاکہ میں تحمل سے اس کے پاس جاؤں اور سکون سے اپنی روٹیاں لے کر آ جاؤں۔ میرے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، ورنہ تو وہی اس کو ٹھیک کر دیتا، مجھے یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن میں ایک بے سہارا عورت ہوں، میرے بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، میرے بچے بہت چھوٹے تھے، اسی لیے مجبوراً مجھے ہی رات کے پہر روٹی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ سلطان نے اس عورت کی بات تحمل سے سنی اور کہنے لگے، اگر تمہارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے تو تمہارا شوہر وفات پا چکا ہے، تو تم رات کے پہر تندور والے کے پاس کیوں جاتی ہو؟ تم دن میں بھی تو اس کے پاس جا کر روٹی خرید سکتی ہو۔ وہ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی، سلطان معظم، میں خود کو اس بات کے خلاف ہوں کہ مجھے مجبوراً رات کے وقت منتخب کرنا پڑا، کیونکہ دراصل وہ تندور والا رات کو ہی دکان کھولتا ہے، ورنہ تو میں دن کے پہر جا کر آرام سے روٹی خرید لوں۔ سلطان یہ بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ یہ باتیں سن کر سلطان کو غصے کا گھیراؤ ساتھیوں کے آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ ان کے چہرے کے عضلات ہی بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت کس کیفیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اے عورت، تم پریشان نہ ہو اور اپنے گھر میں جا کر سکون کی زندگی گزارو، مجھے ایک رات کا وقت دو، ہم سب ٹھیک کر دیں گے، اس لیے اب تم آرام سے اپنے گھر جاؤ اور بچوں کے ساتھ رہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہو سکے تو ہم ایسا کروا دیں گے کہ تم رات کے بجائے دن میں بھی روٹیاں خرید پاؤ گی۔ اس عورت نے یہ بات سنی تو وہ سلطان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اس عورت کو دیکھ کر اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس سید زادی کو جب تک دیکھتے رہے تھے جب تک وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا وقت اختتام ہو گیا۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھ کر محل کے اندر آ گئے تھے۔ کافی دیر وہ اس معاملے میں بارے میں سوچتے رہے، آخر وہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے، آخر اس بات کے پیچھے کیا راز ہے۔ رات کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ عورت بہت آرام سے اس آدمی کے ساتھ محو گفتگو تھی اور خاموشی سے اپنی روٹیاں لے کر ان کے آنکھوں کے سامنے ہی گئی تھی۔ ایسی کوئی حرکت انہیں اس تندور والے کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسی وہ عورت بتا رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ اضطرابی کیفیت کا شکار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس تندور والے کو بلوا سکتے تھے اور اسی وقت اس کا فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن رات کا منظر اس کی وجہ سے انہوں نے اس آدمی کو نہیں بلایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی بات دربار کے اندر ہو، کیونکہ اس آدمی کی عزت بھی ان کے لیے ضروری تھی اور اس عورت کی عزت بھی ان کے لیے ضروری تھی۔ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس مسئلے کو سوچتے رہے اور ایک فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا وزیر ان کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ایک دو بات کی اور اس کے بعد انہوں نے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً ہی ان کے لیے عورت کی پوشاک لائی جائے اور ان کے لیے سنگار کے لیے کچھ زیورات وغیرہ لا کر دیے جائیں۔ جبکہ یہ بات سن کر وزیر اور ان کی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ مزید بولے، ہم نہیں چاہتے کہ اگر وہ آدمی بے قصور ہے تو اس